ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن پیدا کیا، ایک شیطان پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کے پاس لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، جی فلاں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ تو وہ دیکھتے ہی سارا کچھ بتا دیتا ہے نا، کہ جی تم انج ہے، تینوں انج ہے، تیرے کار انج ہویا، فلانا انج ہویا، جیسے اس کا جو ماضی ہے وہ بتاتا ہے. سوچنے والی یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ جب وحی کی کیفیت ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی آ رہی ہے. تو اس بدبخت کے پاس کیا قوت ہے کہ یہ دیکھتے ساری میرا ماضی سارا بیان کر دیا اس نے. اس سے عوام الناس کو آگاہ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ کیا ہے. یہ وہ ملعون، وہ جو بتانے والا ہے وہ ہے کاہن. کاہن اس کو کہتے ہیں جو جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، جو شعبے دکھاتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں بابے کے پاس بڑی روحانی قوتیں ہیں. روحانی، روح کی قوت، روحانی نہیں شیطانی قوتیں ہیں، روحانی نہیں ہے. شیطان اپنے اللہ سے دور کرنے کے لیے تمہیں ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جس سے پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا بڑا کرنے والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. دیکھو بچے، ہمیں اس وقت تک ہم اس پر قابو نہیں ڈال سکتے جب تک ہمیں اس کے داؤ پہ سے آگاہی نہ ہو. یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا، ہمارے سینے ان چیزوں کے لیے کھولے، تو ہم عوام الناس کو، کسی بندے کو برا نہ کہو. کوئی شرک کرتا ہے تو اس کو مشرک نہ کہو، اس کے شرک سے نفرت کرو نا. بیمار سے نفرت نہ کرو نا، بیماری سے نفرت کرو. اگر وہ اس چیز سے کسی شعبے میں آیا ہوا ہے کہ متاثر ہے تو اس کو دلیل سے قائل کرو. اب جیسے میں نے ابھی ایک بات کہی کہ وہ دیکھتے ہوئے سارا بتا دیتا ہے، وہ کون ہے، اس کے پاس کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے آپ کو، ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا جس کو ہم ذات بولتے ہیں. وہ اس کے پورے زندگی کا آگاہی رکھتا ہے. اس خبیث کے پاس جو شیاطین ہیں وہ اس کے جن سے پوچھتا جا رہا ہے، اس کے شیطان سے پوچھتا رہا ہے، اس کو بتاتا جا رہا ہے. ہاں، اس کا واقعہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون ایسا تھا، نوجوان، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت العالمین، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو فلاں کے پاس چلتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس خبیث کو گھمنڈ تھا اپنے اوپر. آپ نے جب اس کو دعوت پیش کی تو اس کو بولا تم کیا جانتے ہو، میں تو تیرے ساتھ دیکھ رہا ہوں دو کو. آپ کو پتا نا شیاطین جو جن ہوتے ہیں نا، یہ جن فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. فرشتے جنوں کو، جن فرشتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، ہم انسان نہیں ان کو دیکھ سکتے، نہ فرشتوں کو نہ جنوں کو، الا جس کو اللہ دکھانا چاہے، اللہ کی مرضی. اب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے، اس نے بولا میں تو تخت بھی دیکھتا ہوں سمندر پر. آپ نے فرمایا اور کیا جانتے ہیں، اس نے بولا میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کر رہا ہے، وہ صاف ابن سیاد. آپ نے اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت کی تو اس کو یہ کلام اللہ تھی، سمجھ نہیں آئی. کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے میں سمجھا تو نہیں، لیکن اس میں دکھ کا تو نے لفظ تو کہا ہے نا، لفظ دکھ تو کہا ہے نا. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ تو دنیا کا ذلیل آدمی ہے، دنیا کا بڑا ذلیل آدمی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اب یہ شیطانی قوت والا بندہ ہے، ہم نے اس کو رحمانی قوت والا بنا دیا. نہ نماز نہ روزہ، شکل یہودیوں جیسی، سگرٹ اس کے ہاتھ میں، بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، نہ خون اس کے بڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہے شیطانی قوتیں. اس سے آگاہ ہونا، اور جن کو علم ہے
ان کو کرنا ان کے اوپر فرض ہوتا ہے. عوام الناس کو بتائیں. یہ شبہہ بازی کرنے والا جو ہے، آج جتنے یہ کام کرنے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ بہت قلیل تعداد ہے جو صحیح کام کرتے ہیں، زیادہ تر یہ شبہے کرتے ہیں. شیاطین ان کی بات مانتے ہیں. یہ کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے لیکن شیطان جو اس کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ ہے، وہ جا کر دیتا ہے تاکہ یہ خبیث بدبخت سچا ثابت ہو جائے، اس کا یقین اللہ سے ہٹ جائے. یہ کہے کہ یہ دیکھو اس نے کہا ہے کہ تیرے گھر میں فلاں جگہ، وہاں جا کر وہ جگہ کو کھودو، وہاں آپ کو تعویذ یا کیل ملیں گے. ہم نے جا کر کھدائی کی تو وہاں سے یہ نکلا. یہ اس کو اس جن نے بتایا، اس نے رکھا. اب یہ کرنے والا نہیں ہے، یہ ملعون ہے. یہ جنوں کے ساتھ، شیاطین جنوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. اس نے روپ دھارا ہوا ہے ولیوں والا. ولیوں کی اللہ نے کوئی قسم نہیں بتائی کہ اس کا یہ روپ ہوگا. ان کی کوالٹی قرآن کے اندر اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر 55 نمبر آیت میں اللہ نے فرمائی ہے. ولیوں کی جو پہچان ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے بتائی کہ یہ ہیں میرے دوست، یہ ہیں میرے متقی بندے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. ہم نے جبوں، کبوں، رنگوں کے اوپر ولایتوں کو مارک کیا ہوا ہے کہ یہ سبز کپڑے پہننے والا، ہاتھ میں بڑی سی تسبیح لینے والا، بہت پہنچا ہوا ہے. یہی ہے نا، یہ شیطانی روپ ہیں. رحمانی روپ جو ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں. سادگی. ولیوں کی قسم بتائی قرآن میں اللہ نے، صفت بتائی. الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت کیا ہے؟ سورہ بقرہ 2 نمبر آیت، 2 نمبر سورہ، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اس کا کوئی معنی، کوئی ترجمہ نہ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی ایسا پیدا ہوا جو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. بس اس پر جتنا کہا، بس یہ پڑھیں گے، تین لفظ ہیں، اس پر آپ کو 30 مل جائیں گی. آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو ڈرنے والے ان کے لیے یہ ہدایت ہے، جو بے خوف ہیں ان کے لیے نہیں. یہ ہدایت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، ولیوں کے لیے. ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ 6 کوالٹی اللہ نے بتائی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو خود ساختہ ولی ہیں، ہاتھ ان کے یہ، مرید کا ہاتھ اوپر، پیر کا ہاتھ نیچے. تو یہاں صرف کیا اللہ بتا رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 3 وہ بھی ان کی کوالٹی: ایمان بالغیب، نماز، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نکال کے دینا، یہ نہیں کرنا. 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. قرآن، حدیث جو تم پر نازل کیا اور اس سے پہلے جو نازل کیا. وَبِالْآخِرَةِ. پھر آخرت پر یقین. آخرت پر یقین یہ نہیں کہ ہاں جی میرا یقین ہے قیامت آئے گی. تمہیں اتنا یقین ہو کہ میں اگر کسی کی کوئی چیز چھیڑنے لگاؤں تو مجھے خوف ہو، میں کسی کی بات کرنے لگاؤں تو مجھے خوف ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی. یہ ہے قیامت پر ایمان. یہ ولیوں کی صفت بتائی اللہ نے قرآن کے اندر. پھر یہ بھی نہیں کہ وہ یہ کر کے تکبر کرتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ہے ہدایت پر. کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے نہیں ہے، اپنی کوئی کوشش نہیں کہ فلاں نے اتنی عبادت کی تو فلاں نے اتنی عبادت کی. یہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون.
یہی فلاح پانے والے ہیں، اور یہی اللہ کی ہی طرف سے یہ ولیوں کی پہچان ہے۔ اب شیطان سے بچنا ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے فالو کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کون سی ایسی چیز فرمایا؟ ڈھانپ کے رکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، کھانا اچھے طریقے سے پلیٹ میں نہ چھوڑو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جہاں یہ لفظ آئے گا وہ شیطان ابلیس کے لیے نہیں ہے، یہ جن شیاطین جن ہیں ان کے بارے میں ہے، یا جتنی بیماریاں لیے پھرتے ہو تم، جن کا ڈاکٹروں سے ڈاکٹر بالکل عاجز آ جاتے ہیں، سارے الٹرا ساؤنڈ اینڈوسکوپی جو ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں، سمجھ نہیں آتا۔ یہ وہ بیماری ہیں جو شیاطین تمہارے بچے ہوئے کھانوں سے اچک کر تمہارے اندر ہی داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تم پلیٹ کو صاف کر کے کھایا کرو، برتن کو شیطان کے لیے نہ چھوڑا کرو۔ آج فیشن بنا ہوا ہے، کچھ کھایا پینے کے لیے تھوڑا سا اس میں چھوڑ، جان بوجھ کہ کوئی کہے گا یار یہ بڑا بھوکی نیت ہے، سارا ہی پی گیا، الٹ کیا ہوا میرے بھائی۔ گزارش یہ ہے، موضوع تو یہ اتنا بڑا ہے کہ بولتے جائیں یہ نہیں ختم ہوتا۔ جتنی استطاعت ہے اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں ایمان میں برکت ڈالے۔ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ہر خاص و عام تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچائیں۔ جتنی گاہی اللہ نے اپنے فضل سے ہم نے دی، ہم کوشش کریں کہ عوام الناس تک اس کو پہنچائیں، بغیر کسی تمیز، کسی تخصیص کے۔ ہر جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں، کسی کو نہیں سمجھ، اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا
اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.